السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بزرگوں اور حج کی سعادت حاصل کرنے والے سعادت مند مرد و خواتین، یہ الحمدللہ ہماری حج سیریز کا آغاز ہے اور کوشش یہ ہے کہ حج کو جانے والے سعادت مند احباب کی کسی نہ کسی درجے میں کچھ خدمت اور مدد ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی جو اس کی فیلڈ ہے اس فیلڈ کے ذریعے سے وہ مدد کر سکتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مسائل کے سلسلے میں کچھ جانکاری کا موقع دیا ہے اور اس معاملے میں کچھ پڑھنے پڑھانے کا موقع اللہ نے عنایت کیا. خیال یہ ہوا کہ حج کو جانے والے جو مرد و خواتین ہیں ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک حج سیریز کا آغاز کیا جائے تاکہ اپنی زندگی کے اہم ترین ایام اور حرمین شریفین کا قیام اور خون پسینے سے کمائی گئی رقم جو خطیر مقدار میں ہے اس رقم کے استعمال کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ ساری عبادات محض کچھ مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے رائگاں ہو جائے. تو خیال یہ ہوا کہ حجاج کی خدمت کا ایک موقع اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، لہٰذا یہ حج سیریز آپ کے سامنے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر پیش کی جائے گی اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ شروع میں چند دن حج کے فضائل اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارات اور اس کی تاریخی حیثیتیں اس پر گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد چونکہ انڈیا سے جانے والے قافلے پہلے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں اکثر و بیشتر، تو اس لیے مدینہ منورہ کے فضائل، وہاں قیام کے آداب، اور پھر وہاں سے چونکہ حج سے پہلے مکہ مکرمہ روانگی ہو جائے گی تو پھر مسائل حج انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ حج اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے اور یہ ایک عشقیہ عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں لاپرواہی کرنے والوں پر بے شمار وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کی گئی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ جو شخص مکۃ المکرمہ سے عرفات تک سواری پر چل کر حج کرے گا، مکۃ المکرمہ سے عرفات تک سواری پر چل کر حج کرے گا، اس کو سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص مکۃ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرے گا اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں. امام حاکم شہید رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں، اور ایسے ہی امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں صحیح سندوں کے ساتھ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جو شخص مکۃ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرے گا اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور حرم مقدس کی ہر نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی اور حرم مقدس کی ہر نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہے. یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے. وہاں پر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت، وہاں پر 1 ریال کا صدقہ، وہاں پر کسی سے میٹھے انداز میں بات کر لینے کا صدقہ،
وہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب، وہاں پر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے اور کسی پریشان حال کی مدد کر دینے کا ثواب، یہ سب معاملات کے اندر ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہاں کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر درجہ رکھتی ہے۔ اور جب ہم 1,00,000 کو 700 میں ضرب دیں گے، ملٹیپلائی کریں گے، کیونکہ اوپر بات آئی ہے کہ جو شخص مکۃ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرے گا، اس کو ہر قدم پر 700 نہیں کیا، اور وہاں کی ہر نیکی 1,00,000 کے برابر۔ تو جب 700 کو 1,00,000 سے ضرب دیا جائے گا تو سیدھے سیدھے کتنے ہو گئے؟ 7 کروڑ نیکیاں ہر قدم پر۔ لہٰذا مکۃ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرنے سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں کہ ایک عبادت کے عوض میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں عبادتوں کی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر میت کی طرف سے حج بدل کیا جائے تو ایک حج کی وجہ سے 3 آدمی جنتی بن جاتے ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 وہ میت جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے، نمبر 2 حج بدل کرنے والا شخص، نمبر 3 وہ وارث وغیرہ جو حج بدل کا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ میت کی طرف سے اگر حج بدل کیا جائے تو اس کے بدلے میں 3 آدمی جنتی بنتے ہیں، حج کرنے والا بھی، جس میت کی طرف سے حج کیا جائے وہ بھی، اور جو وارث حج کروا رہا ہے وہ بھی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حاجی کو اپنے خاندان کے 400 افراد کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ ایک حاجی کو اپنے خاندان کے 400 افراد کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے بعض الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 400 گھرانے کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر نکل جاتا ہے جیسا کہ نو مولود بچہ پیدائش کے دن ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایسے حاجی بھی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ شعب الایمان میں یہ روایت بیان کی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلے اور اس پر 3 دن گزر جائیں تو وہ نو مولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ تو کبھی کے مٹ گئے، اب بس یعنی گھر سے نکلنے کے بعد ہی 3 دن کے اندر اندر پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سفر حج میں بقیہ جو ایام گزریں گے ان میں تو بس درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام باقی رہتا ہے، ترقی کا کام باقی رہتا ہے، اور یہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب جتنے وہاں پر ارکان انجام دے رہے ہیں، جتنی نوافل پڑھ رہے ہیں، جتنے فرائض کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جتنی تلاوت اور جتنے ذکر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے مسجد نبوی کا قیام ہو، مدینہ منورہ کا قیام ہو یا مکہ مکرمہ کا قیام ہو، تو اس قیام کے دوران ہونے والی تھکن اور اس قیام کے دوران آمد و رفت میں آنے جانے میں درد ہونے والے پیر، درد ہونے والا جسم، یہ سب کے سب اللہ کے پاس نعمتوں میں، اللہ کے پاس درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت مروی ہے کہ جو شخص اس طرح حج کرتا ہے کہ حج کے دوران اس نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور فسق و فجور اور بد کلامی اور بد مزاجی اور بری عادتوں سے دور رکھا ہو، تو حج کر کے گناہوں سے وہ ایسے پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسا کہ نو مولود بچہ ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت ہر گناہ سے پاک ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اپنی تمام تر غربت اور اپنی تمام تر عسرت اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور معاشی تنگدستی کے باوجود اور اپنے تمام مشغولیات کے باوجود
بہت کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 مرتبہ حج فرمایا۔ لہٰذا جن بھائیوں کو اللہ پاک نے صحت بھی عطا کی، فراخی بھی عطا کی، وہ حج فرض پر اکتفا نہ کریں بلکہ موقع بموقع حج کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور کم از کم ہر 4-5 سال میں ایک دفعہ تو حج کر ہی لینا چاہیے۔ بار بار حج کرنا اگرچہ فرض یا واجب نہیں، لیکن بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایسے ہی بار بار حج کرنے سے تنگ دستی اور فقر و محتاجی سے بھی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب حالات خراب ہوں اور ضرورت اس بات کی ہو کہ دوسرے اہم مقامات ایسے ہیں جہاں پیسہ خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت، اس وقت اپنے علاقے کے علماء سے مشورہ کریں، اور اگر ان کا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بجائے نفلی حج یا نفلی عمرہ کرنے کے فلاں جگہ پیسوں کا خرچ کرنا زیادہ ضروری ہے، تو ان کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے صحت اور فراخی عطا کی، پھر اس نے ہر 5 سال میں میرے پاس حاضری نہیں دی، تو وہ رحمت سے محروم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب عمرے پر عمرہ کیے جاتے ہیں، حج پر حج کیے جاتے ہیں، اور اس کو طعنے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس حدیث قدسی کا کیا جواب ہے کہ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس صحت بھی ہو، فراخی بھی ہو، اور ہر 5 سال میں وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے، تو وہ رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے بولنے والوں کو ذرا سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے، اپنے حدود میں رہ کر کے بولنا چاہیے۔ خاص طور سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بقرعید میں اتنے مہنگے جانور ذبح کر کے کیا فائدہ، اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو، اس نے حج و عمرے کر کے کیا فائدہ، اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دین کے نام پر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس پیسے کو یہاں سے رکوا کر کے غریب کی مدد کروانے کے بجائے اللہ کے واسطے شادیوں میں اسراف کو رکوا کر کے غریب کی مدد کروائیے۔ برتھ ڈے میں لاکھوں روپیہ اڑانے والوں کے اسراف کو رکوا کر کے غریب کی مدد کروائیے۔ غیر مسلموں کے تہواروں میں مسلمان جو لاکھوں روپیہ اڑا رہے ہیں وہ رکوا کر کے غریب کی مدد کروائیے۔ بلا ضرورت کے کئی گاڑیاں رکھنے کا شوق رکھنے والے اور بلا ضرورت کے ہر نیا فون خریدنے کا شوق رکھنے والے، ان کو اویئر کیجئے اور ان کو سمجھائیے، اور ان کے یہ بے جا اخراجات کو رکوا کر کے غریب کی مدد کروائیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو پیسہ کہیں صحیح جگہ پر خرچ کیا جا رہا ہے آپ اس کو رکوا کر کے غریب کی مدد کروائیں، یہ تو ایک بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی۔ جیسے غریب کی مدد کرنا ایک ثواب کا کام ہے، ایسے ہی حج و عمرہ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ہاں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اگر حالات خراب ہوں، اور علماء کا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بجائے نفلی حج و عمرے کے فلاں جگہ پیسے خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے، تو اس مشورے پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہر 4 سال کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہرحال یہ چند فضائل حجاج اکرام کے سامنے پیش خدمت ہے، تاکہ یہ فضائل کا استحضار رکھ کر کے اگر وہ حج کریں گے تو حج میں مزہ بھی آئے گا اور اپنی محنت وصول بھی ہو جائے گی، اور اگر فضائل پر نظر نہیں ہوگی تو بس یہ ایک فارمیلٹی کی تکمیل ہوگی، اور بس یہ ایک گھومنے پھرنے کا ایک بس سفر ہو جائے گا، ایک جرنی ہو جائے گی، ایک ٹریول ہو جائے گا، اس سے زیادہ اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان فضائل کو مستحضر رکھیں، ذہن نشین رکھیں، اور اس کے ساتھ حج کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے ابھی حج کے لیے ارادہ نہ کیا ہو لیکن ان کے پاس فراخی ہو، تو وہ بھی ان فضائل کو سنیں
اور ان فضائل کی روشنی میں جلد سے جلد حج کی ادائیگی کا ارادہ کریں اور اہتمام کریں، کیونکہ اگر حج فرض ہونے کے باوجود بھی کسی شخص نے حج نہ کیا ہو تو اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ اس لیے ان وعیدوں سے بچنا ہمیں ضروری ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔